جائے ادب دوستو دربار خلافت پہنائی خدا نے جسے دستار خلافت، پہنائی خدا نے جسے دستار خلافت، رہبر کے لیے دوستو رستے کو سجا دو اور دیدہ و دل فرشے سرے راہ بچھا دو۔ بجھنے کو ابھی شمع ہدایت تھی سرے شام، ایک اٹھا پہلوان خدا کا جو لیے نام، تکمیل اشاعت کا جسے سونپا گیا کام، صلی علی کریمنا صلی علی محمد، جو کام نبوت کا وہی کار خلافت، پہنائی خدا نے جسے دستار خلافت، پہنائی خدا نے جسے دستار۔ دعا کر لیں۔ دعا۔ آمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس حضرت مرزا غلام احمد کی، حضرت مرزا غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ جرمنی کو آج سے
اپنے جلسہ سالانہ کے انعقاد کی توفیق مل رہی ہے، جو انشاءاللہ تعالی 3 دن تک جاری رہے گا۔ دنیا کے بعض اور ممالک بھی جلسے ان دنوں میں ہو رہے ہیں، خاص طور پر امریکہ اور کبابیر وغیرہ، کیونکہ ان کے عمراء نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ انہی دنوں میں ہمارا بھی جلسہ ہو رہا ہے، اس لیے ہمارا بھی ذکر کر دیا جائے۔ اس وقت امریکہ میں تو بہت صبح ہوگی، کبابیر میں بھی جمعہ کا وقت شاید گزر چکا ہو۔ امریکہ کا جمعہ تو اس وقت شاید 6 گھنٹے کے بعد شروع ہوگا یا 5 گھنٹے کے بعد، تاہم آخری دن یعنی اتوار کو تقریباً ان کا اختتام کا وقت بھی یہی ہے، جب یہاں انشاءاللہ تعالی جلسے کا اختتام ہو رہا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے وہ بھی جلسے کے اختتامی خطاب اور دعا میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک ہی دنوں میں مختلف ممالک کے جلسوں کا انعقاد اس لحاظ سے فائدہ مند بھی ہو جاتا ہے کہ لائیو خطبات سے مختلف ممالک کے لوگ جو اپنے ملکوں کے جلسوں کے لیے جمع ہوتے ہیں استفادہ کر لیتے ہیں، ان میں شامل ہو جاتے ہیں، اور جماعت کی ایک بڑی تعداد تک خلیفہ وقت کی بات پہنچ جاتی ہے۔ بے شک جماعت کا ایک خاصا حصہ جلسوں کے لائیو پروگرام کو سنتا ہے دنیا میں، لیکن پھر بھی میرے اندازے کے مطابق ایک بہت بڑی تعداد ہے جو نہیں سن رہی ہوتی۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، امریکہ والے یا بعض اور جگہوں کے احمدی جن کے ہاں ان دنوں میں جلسے ہو رہے ہیں، آخری دن کے جلسے میں شامل ہو جائیں گے، لیکن آج جمعے پر بھی بہت سوں کی توجہ ہوگی۔ بے شک وقت ان ممالک کے وقت کے سے مطابقت نہیں رکھتا، لیکن کیونکہ جلسے کی نیت سے اکثر لوگ آئے ہوتے ہیں، بلکہ شامل بھی جلسے کی نیت سے ہوتے ہیں جلسے میں، اس لیے اپنے اپنے وقتوں کے مطابق جہاں بھی ہوں خطبہ یا تقریریں سن لیتے ہیں، یعنی عام حالات کی نسبت زیادہ بڑی تعداد یہ سن لیتی ہے۔ آج کے خطبے میں جلسہ سالانہ کے حوالے سے جلسے کے مقاصد کے بارے میں یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں، یعنی وہ مقاصد جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسے کے بیان فرمائے ہیں۔ یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے تاکہ جلسے کے دنوں میں خاص توجہ رہے، اور بعد میں بھی ان باتوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت کے مطابق ان کا اظہار ہر احمدی کے عمل سے ہوتا رہے۔ اس بات کا انحصار بھی انسان کی اپنی توجہ پر ہے کہ کتنی دیر توجہ قائم رہتی ہے۔ آج کل کیونکہ دنیا کے دوسرے کاموں اور بکھیڑوں میں بھی انسان پڑا ہوا ہے، اس لیے اکثر دنیا داری غالب آ جاتی ہے، جس سے فرائض اور نوافل کی ادائیگی میں سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ جلسوں میں شامل ہونے کے بعد بعض احمدی مجھے لکھتے ہیں کہ جلسے کے 3 دنوں میں
ہماری کایا پلٹ گئی۔ یہ 3 دن تو یوں گزرے جیسے ہم کسی اور ہی دنیا میں تھے۔ ایک خاص روحانی ماحول تھا۔ دعا کریں کہ بعد میں بھی یہ حالت قائم رہے۔ تو بہرحال یہ حالت ہے جو جلسے کے دنوں میں غالب ہوتی ہے، اور اس کا اثر ہر شامل ہونے والے پر ہوتا ہے، اور ہر ایک کی ایمانی حالت کے مطابق یہ اثر رہتا ہے۔ بعض تو جلسے کے فوراً بعد بھول جاتے ہیں اور یہ بھول جائیں گے اور بھول جاتے ہیں کہ جلسے کی تقریریں سننے کے دوران ہم نے کیا کیا اپنے آپ سے عہد کیے تھے، اپنے خدا سے عہد کیے تھے کہ ان نیکیوں کو جاری رکھیں گے۔ بعض چند دن اس اثر کو قائم رکھیں گے، بعض چند ہفتے، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو چند مہینے تک یہ اثر قائم رکھیں گے۔ یہ حقائق ہیں جن سے ہم آنکھیں نہیں پھیر سکتے، اور چند ایک ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر اس نیک ماحول کا اثر سالوں رہتا ہے۔ بس اکثریت کیونکہ تھوڑا عرصہ اثر رکھتی ہے، اس لیے خدا تعالیٰ نے بار بار نصیحت فرمانے کا بھی فرمایا ہے، نصیحت کرنے کا بھی فرمایا ہے، بار بار ایسے ماحول کے پیدا کرنے کا کہا ہے جو مومنوں کو نیکیوں کی طرف توجہ دلاتا رہے، ان کے فرائض کی طرف توجہ دلاتا رہے، ان کے ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتا رہے، ان کو اپنے عملوں کی خود نگرانی کرنے کی طرف توجہ دلاتا رہے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر بہت بڑا احسان جلسوں کا اجرا فرمایا ہے، جس سے ہمیں ایک اجتماعی موقع اپنی اصلاح کا مل جاتا ہے، روحانی غذا کے حصول کا مل جاتا ہے، اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کی طرف کی ادائیگی کی طرف توجہ پیدا ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ بس جیسا کہ میں نے کہا، اب میں اس وقت جلسے کے مقاصد اور اس کی غرض و غایت کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں ہی کچھ کہوں گا، جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جلسہ پر آنے والوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ایک احمدی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں شروع کروں، انتظامیہ مجھے رپورٹ دے کہ آخر تک آواز صحیح جا رہی ہے، یا آخر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں کہ آواز ٹھیک ہے؟ اچھا، ٹھیک ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو، اور وہ زہد اور تقوی اور خدا ترسی اور پرہیزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت اور مواخات میں دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں، اور انکسار اور تواضع اور راست بازی ان میں پیدا ہو، اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں۔ ان چند فقرات میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حقیقی احمدی کے لیے زندگی کا پورا لائحہ عمل بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ جلسے میں شامل ہونے والے میں ایسی تبدیلی ہو
کہ وہ زہد میں ایک نمونہ ہو۔ انسان اگر غور کرے تو اس ایک لفظ میں ہی اتنی بڑی نصیحت ہے کہ برائیوں کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو دنیاوی تسکین کے سامان سے روکنا، دنیاوی خواہشات سے روکنا، اپنے جذبات کو، غلط جذبات کو ابھرنے سے روکنا، اس طرح روکنا کہ تمام دروازے ان خواہشات کے بند ہو جائیں، تاکہ خواہش پیدا ہی نہ ہو۔ اب اگر دیکھا جائے تو انسان دنیا میں جو خدا تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں ان سے مکمل طور پر قطع تعلق تو نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اس طرح روک لو کہ دنیا سے کٹ جاؤ۔ زہد یہ ہے کہ ان چیزوں کی ناجائز جو خواہشات ہیں دنیا کی، ان سے اپنے آپ کو روک لو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی تحدیث کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ ان سے فائدہ نہ اٹھانا بھی خدا تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے یہ عہد کیا کہ ہم روزے ہی رکھتے رہیں گے، روزانہ روزے رکھیں گے، شادی نہیں کریں گے، عورت کے قریب نہیں جائیں گے، نمازیں ہی پڑھتے رہیں گے ساری ساری رات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کے علم میں یہ بات آئی کہ میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، دوسری دنیاوی کام اور گھر کے کام کاج بھی کر لیتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے، بس جو شخص مجھ سے منہ موڑے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یاد رکھو، فرمایا کہ یاد رکھو کہ میں تم لوگوں کی نسبت خدا تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہوں اور اپنی خواہشات کو خدا تعالیٰ کی مرضی کے تابع رکھتا ہوں۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی زہد یہ ہے کہ صرف دنیاوی خواہشات اور ان کی تسکین مطمع نظر نہ ہو، بلکہ جو ان میں سے بہترین ہے وہ لو اور اعتدال کے اندر رہتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے ان دنیاوی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ گے تو یہ زہد ہے۔ اگر یہاں آ کر ان مغربی ممالک کی آزادی کی وجہ سے یہاں کی ہر چیز میں خواہشات کی تسکین کا لالچ تمہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے تو پھر تمہارا جلسوں پر آنا بے فائدہ ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنا بھی بے فائدہ ہے۔ بس فرمایا اپنے اندر زہد پیدا کرو، کیونکہ یہ پیدا کرو گے تو تقویٰ کی حقیقی روح کی بھی پہچان ہوگی۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہی ہے کہ ہر وقت یہ خوف دل میں رکھنا کہ میرے سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس سے خدا تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف سزا کے ڈر سے نہ ہو، بلکہ اس طرح ہو جس طرح ایک بہت قریبی دوست کی یا قریبی عزیز کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی محبت سب محبتوں پر حاوی ہو جائے، اور ایسی محبت کی حالت بھی اس وقت طاری ہو سکتی ہے جب خدا تعالیٰ سے ذاتی تعلق ہو اور اس کا عرفان ہو، جب محور خدا تعالیٰ کی ذات ہو۔ بس یہ وہ معیار ہے جسے ہم میں سے ہر ایک کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معیار تقویٰ کو ہم میں پیدا کرنے کے لیے بارہا مختلف رنگ میں ہمیں نصائح فرمائی ہیں۔ آپ اپنے ایک خطاب میں فرماتے ہیں کہ اپنی جماعت کی خیر خواہی کے لیے
زیادہ ضروری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تقوی کی بابت نصیحت کی جاوے، کیونکہ یہ بات عقل مند کے نزدیک ظاہر ہے کہ بجوز تقوی کے اور کسی بات سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور وہ محسن ہیں۔ پس جب جماعت کے افراد کو بار بار اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے تو یہ اس وجہ سے ہے کہ زمانے کے مامور کی بیعت میں آ کر جب ہم یہ دعویٰ اور اعلان کرتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جن سے اس بیعت کی وجہ سے خدا راضی ہوا ہے، یا ہم نے اس لیے بیعت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کی کوشش کریں، اگر اس پر عمل نہیں تو یہ دعویٰ محض دعویٰ ہوگا۔ اگر ہمارا قدم تقوی کی طرف نہیں بڑھ رہے تو یہ صرف دعویٰ ہے۔ یہ آیت جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے یہ تقوی کی وضاحت ہی کرتی ہے کہ تقوی ان لوگوں کا ہے جو محسنوں میں سے ہیں، اور محسن کے معنی ہیں کہ جو دوسروں سے اچھائی کا سلوک کرتے ہیں، جو ان کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھتے ہیں، جو علم رکھنے والے ہیں، اور یہ علم انہیں تقوی کی راہوں پر چلانے والا ہے۔ بس دیکھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کی بھی خوبصورتی، پہلے زہد کی طرف توجہ دلائی کہ اپنی خواہشات کو خدا تعالیٰ کی رضا کے تابع کرو، پھر تقوی اختیار کرنے کا فرماتے ہوئے اللہ کے کلام سے وہ مثال پیش فرمائی جس میں یہ تلقین ہے کہ اپنے جذبات کو دوسروں کے جذبات کے لیے قربان کر کے انہیں فیض پہنچاؤ تو متقی بن کر خدا تعالیٰ کی رضا کے حاصل کرنے والے بن جاؤ گے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری جماعت کے لیے خاص کر تقوی کی ضرورت ہے، خصوصاً اس خیال سے بھی کہ وہ ایسے شخص سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے سلسلہ بیعت میں ہیں جس کا دعویٰ ماموریت کا ہے، تا وہ لوگ جو خواہ کسی قسم کے بغضوں، کینوں یا شرکوں میں مبتلا تھے یا کیسے ہی روبہ دنیا تھے تمام آفات سے نجات پاویں۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت کا اعلان یہ فرما کر کہ بیعت کا اعلان کوئی معمولی اعلان نہیں ہے، آپ سے بیعت کرنے کا اعلان آپ نے فرمایا جب کرتے ہو تم تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا دعویٰ مامور ہونے کا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کام کے لیے بھیجے جانے کا ہے کہ میرے ذریعے سے دنیا کی اصلاح ہوگی، میرے ذریعے سے اب بندے کو خدا تعالیٰ کی پہچان ہوگی اور خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوگا، میرے ذریعے سے اور میرے ماننے والوں کے ذریعے سے ان اعلیٰ اخلاق کا اظہار اور ترویج ہوگی جن کے کرنے کا خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی آخری شرعی کتاب میں تلقین فرمائی ہے، قرآن کریم میں تلقین فرمائی ہے۔ بس حقوق العباد کے لیے ہر قسم کے بغضوں اور کینوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا، یا ہر قسم کے بغض اور کینے اپنے دلوں سے نکالنے ہوں گے، اپنے دلوں کو آئینے کی طرح صاف کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہر قسم کے شرکوں سے
اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا۔ دنیا کا خوف یا دنیا داروں کا خوف یا دنیا داری کی طرف رجحان، جس سے خدا تعالیٰ کو انسان بھلا دیتا ہے، جسے خدا تعالیٰ بھول جاتا ہے، جس سے اس کی عبادت کے معیار میں کمی آتی ہے، ان سب سے بچو گے تو تبھی بیعت کے حقدار کہلاؤ گے، اور یہ بجز تقویٰ کے ممکن نہیں۔ اگر بیعت کا حق ادا کرنا ہے تو یہ پاک تبدیلی اپنے اندر پیدا کر کے اپنے اندر اپنی اصلاح کرو، یہ پاک تبدیلی اپنے اندر پیدا کرو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم بہت سی آفات سے نجات پا جاؤ گے۔ اس بارے میں آپ علیہ السلام بڑے سخت الفاظ میں اور بڑی سختی سے تنبیہ بھی فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، ویسا ہی قہار اور منتقم بھی ہے۔ ایک جماعت کو دیکھتا ہے کہ ان کا دعویٰ اور لاف گزاف تو بہت کچھ ہے، اور ان کی عملی حالت ایسی نہیں، تو اس کا غیظ و غضب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی خدا تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دیکھنے والے ہوں، بلکہ ہم ہمیشہ تقویٰ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی استعدادوں کے مطابق کوشش کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کا رحم اور فضل مانگنے والے ہوں، اور اس کے رحم اور کرم کو ہی حاصل کرنے والے ہوں۔ یہ معیار حاصل کرنے کے لیے ہماری کیا حالت ہونی چاہیے اور کیا ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، انسان جس قدر نیکیاں کرتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک فرائض، دوسرے نوافل۔ فرائض یعنی جو انسان پر فرض کیا گیا ہو، جیسے قرضے کا اتارنا یا نیکی کے مقابل نیکی۔ اب یہ بعض لوگ تو قرضے لے لیتے ہیں، ان کے اتارنے بھی ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ فرمایا یہ تو تمہارے فرائض میں داخل ہے، قرضے کا اتارنا، یا نیکی کوئی تمہارے سے کرے تو اس کے مقابل پر نیکی۔ ان فرائض کے علاوہ ہر ایک نیکی کے ساتھ نوافل ہوتے ہیں۔ فرمایا ان فرائض کے علاوہ ہر ایک نیکی کے ساتھ نوافل ہوتے ہیں، یعنی ایسی نیکی جو اس کے حق سے فاضل ہو، جیسے احسان کے مقابل بھی احسان کے علاوہ اور احسان کرنا، یہ نوافل ہیں۔ مثلا زکوٰۃ کے علاوہ وہ اور صدقات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسوں کا ولی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی دوستی یہاں تک ہوتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ، پاؤں، حتیٰ کہ اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ بس یہ ہمارا خدا ہے جو نہ صرف ہر عمل کو نوازتا ہے بلکہ ایسے بندے کا ولی ہو جاتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی دوستی اور حفاظت کے ایسے راستے کھلتے ہیں کہ انسان کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن یہ مقام ملتا ہے، کب ملتا ہے؟ فرمایا ایسی حالت میں کہ تم احسان کے بدلے احسان کرو، تمہارے سے کوئی نیکی کرے تو اس بات کی تلاش میں رہو کہ اب اس نیکی کا بدلہ کس طرح اتار سکتا ہوں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ فرمایا کہ برابر کا احسان تو ایک بدلہ ہے۔ ایک حقیقی مومن کا کام ہے کہ احسان سے بڑھ کر احسان کر کے بدلہ اتارے۔ اب دیکھیں جس معاشرے میں یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ ایک نیکی کے بدلے میں دوسرا بڑھ کر نیکی کر رہا ہو، اور ہر ایک اس طرف اس بات پر توجہ دینے والا ہو اور اس عمل کو بجا لا رہا ہو کہ ایک نے نیکی کی، اس کے جواب میں پہلا پھر بڑھ کر احسان اتارنے کی فکر میں
ہو تو ایسا معاشرہ جو ہے کبھی خود غرضوں کا معاشرہ نہیں ہو سکتا، بلکہ امن، پیار اور محبت کا معاشرہ بن جائے گا۔ اور جب یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کیا جا رہا ہو تو پھر خدا جو دلوں کا حال جاننے والا ہے اور سب سے بڑھ کر بدلہ دینے والا ہے، اس کی عنایتوں اور نوازشوں کا تو کوئی حساب و شمار نہیں ہے، بس وہ پھر اس طرح نوازتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ بس یہ وہ روح ہے جو ہم میں پیدا ہونے کی ضرورت ہے کہ نیکیاں کرنی ہیں، بے غرض ہو کر کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کرنی ہے۔ ہماری عبادتوں میں بھی فرائض کے ساتھ نوافل ہوں، اس لیے کہ ہم خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والے بن سکیں، اور ہمارے دوسرے اعمال کے ساتھ بھی نوافل ہوں اور کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہ ہوں۔ احسان کا بدلہ احسان کسی بندے سے مفاد حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہو۔ تو یہ حقیقی تقویٰ ہے، یہ وہ مغز ہے جس کی قدر خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ ورنہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری ظاہری عبادتوں اور ظاہری قربانیوں سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں جس کے پڑھنے کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بلکہ فرائض میں داخل ہے، اور عبادت کی معراج بھی نماز ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر نماز کے قائم کرنے کی، مردوں کے لیے باجماعت پڑھنے کی، باقاعدہ پڑھنے کی، وقت پر پڑھنے کی قرآن کریم میں کئی جگہ پہ حکم آتا ہے۔ لیکن یہی نمازیں ہیں بعض لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہلاکت بن جاتی ہیں۔ بس یہ یقیناً ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ کیوں ایک نیکی انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہی بن سکتی ہے۔ تو اس کا سادہ جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کے کرنے کا حکم تقویٰ کی بنیاد پر رکھا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس مغز کو چاہتا ہے جو چھلکے اور شیل کے اندر ہے، نہ کہ ظاہری خول کو۔ اگر ہماری نمازوں سے ہمارے اندر دوسروں کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے ایک ظاہری عمل تو کر لیا، لیکن اس کی روح جو روح ہونی چاہیے وہ ہماری نماز میں نہیں تھی۔ بعض دفعہ ہم خول والے پھلوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ اوپر سے وہ بڑا اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن کھولو تو اندر سے جو اس کا مغز ہوتا ہے وہ یا بنا ہی نہیں ہوتا پوری طرح، یا کیڑوں نے اسے کھا لیا ہوتا ہے، یا مثلاً بادام ہے، ایسے بادام بھی ہوتے ہیں جن کو بڑے شوق سے آدمی کھولتا ہے اور اندر سے کڑوے نکلتے ہیں۔ بس ہم نے اپنے اعمال سے خدا تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس مغز یا پھل کو بچانا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول بھی ہو، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں ہمارے اندر خدا تعالیٰ سے تعلق کے علاوہ بنی نوع سے ہمدردی کے جذبات ہی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت جرمنی ہر سال 4-5 مساجد بنا رہی ہے، اور مجھے ان کے افتتاح کا موقع بھی ملتا ہے، اور تقریباً ہر جگہ میں یہی کہتا ہوں کہ اس مسجد کے بننے کے بعد
اس مسجد کے علاقے میں رہنے والے احمدیوں کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ صرف مسجد بنا کر اس میں نمازیں پڑھنے کے لیے آ جانا کوئی کمال نہیں ہے، چاہے 5 نمازوں پر ہی اب مسجد میں آ رہے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس مسجد سے آپس کے تعلقات میں بھی مضبوطی پیدا ہو اور اس علاقے کے لوگوں میں بھی اسلام کی خوبصورت تصویر ہر احمدی کے عمل سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اپنوں غیروں ہر ایک پر اس روح کا اثر ہو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اپنے ماحول میں پیدا کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعلیم اور خواہش کا اظہار ہر احمدی سے ہو، جس میں آپ نے فرمایا کہ نرم دلی، باہم محبت اور مواخات میں دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں۔ بس یہ محبت، پیار اور بھائی چارے کا نمونہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھی ہے اور غیروں کے لیے بھی ہے۔ آپس کے نمونے جہاں اللہ تعالیٰ کے پیار کو جذب کرتے ہوئے تقویٰ کے معیار کو اونچا کرنے والے ہوں گے، وہاں غیروں کے لیے بھی اسلام کی خوبصورت تعلیم کی طرف توجہ دلانے والے ہوں گے، اور یوں تبلیغ کے مزید میدان کھلیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جماعت کے لیے ایک دعا میں فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ میری اس جماعت کے دلوں کو پاک کرے اور اپنی رحمت کا ہاتھ لمبا کر کے ان کے دل اپنی طرف پھیر دے، اور تمام شرارتیں اور کینے ان کے دلوں سے اٹھاوے اور باہمی سچی محبت عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دعا کا وارث بنائے۔ پھر آپ نے اپنی اس تحریر میں جو میں شروع میں پڑھی ہے، انکسار اور عاجزی کی طرف بھی خاص طور پر توجہ دلائی ہے۔ یہ بھی وہ عمل ہے جو آپس کی محبت بڑھاتا ہے، جو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتا ہے اور غیروں کی توجہ بھی کھینچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کی یہ نشانی بتائی ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ پشتی عاجزی انسان میں وہ روح پیدا کرتی ہے جو بندے کو خدا تعالیٰ کے بھی قریب کرتی ہے اور معاشرے کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتی ہے، آپس میں تعلقات کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرتی ہے، آپس کی رنجشوں کو بھی دور کرتی ہے اور محبت بھی بڑھاتی ہے۔ پھر آپ نے راست بازی اور سچائی کی طرف خاص توجہ دلائی ہے۔ گو کہ تقویٰ پر چلنے والا تمام نیکیاں بجا لانے والی ہوتا ہے۔ تقویٰ کی تعریف ہی یہی ہے، اور جو تقویٰ کی حقیقت جان لے گویا کہ اس نے ہر چیز کو پا لیا۔ لیکن بعض جزیات پر زور دینا بھی ضروری ہوتا ہے، اور بعض عمل تقویٰ کے معیار کو بڑھاتے ہیں۔ اس لیے راست بازی اور قول سدید پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر زور دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے مومنو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور ایسی بات کرو جو صاف اور سیدھی ہو۔ اس آیت کی وضاحت میں 2-3 ہفتے قبل میں نے خطبے میں بیان کیا تھا تفصیل۔ تو بہرحال یہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنی روحانی ترقی کے لیے جلسہ پر آتے ہیں کہ اپنے تقویٰ کے معیار بلند کریں، اپنی اصلاح کریں۔ اگر یہ ہوگا تو تبھی آپ جلسے پر آنے کا حق ادا کرنے والے ہوں گے، اور اس کے لیے راست بازی، سچائی اور صاف گوئی کے وصف کو اپنائیں۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ ایک بنیادی عنصر ہے۔
بس اپنی سچائیوں کے معیاروں کو بلند کرو تاکہ جس مقصد کے لیے تم جمع ہوئے ہو اس کو حاصل کر سکو. اور جب ہر احمدی کے راست بازی کے معیار بلند ہوں گے تو بات میں بھی اثر ہوگا، اور جب باتوں میں اثر ہوگا تو ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے مقصد اور مشن کو آگے بڑھانے والوں میں شامل ہو سکیں گے. اور جو مشن حضرت مسیح علیہ السلام لے کر آئے دو اہم کام ہیں. ایک تو بندے کو خدا کی پہچان کروا کر خدا تعالیٰ سے ملانا، اور دوسرے بنی نوع انسان کے حقوق کی ادائیگی کرنا. اور یہ دونوں کام ایسے ہیں جو ہمارے سے تقوی اور قربانی کا مطالبہ کرتے ہیں، جو ہماری عملی حالتوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. دنیا کو ہم خدا تعالیٰ سے اس وقت تک نہیں ملا سکتے جب تک ہمارا اپنا خدا تعالیٰ سے پختہ تعلق قائم نہ ہو. دوسرے بنی نوع انسان کے حقوق کی ادائیگی ہے، تو یہ ہم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ہم عاجزی، انکساری، سچائی، محبت، اخوت اور قربانی کا جذبہ اپنے اندر نہ رکھتے ہیں. بس ان 3 دنوں میں ہم نے اپنے اس تعلق اور جذبے کا جائزہ لینا ہے اور بڑھانا ہے انشاءاللہ تعالی، تاکہ جلسہ پر آنے کے مقصد کو بھی حاصل کرنے والے ہوں اور حضرت مسیح علیہ السلام کی خواہش کو پورا کرنے والے بھی ہوں. بس ان 3 دنوں میں اپنے تقویٰ کے معیار کو بڑھانے اور عملی حالتوں کو درست کرنے کی ہر احمدی کو، ہر شامل ہونے والے کو کوشش کرنی چاہیے، اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے کہ ہم حقیقت میں اس جلسے کے مقصد کو پانے والے ہوں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.